الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عشرہ ذو الحج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتیں جو آج کل مختلف درسوں میں ان کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات یا یوں کہیں ان کی اولیات بیان کی تھیں، جو کام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم کی ملت میں حضرت ابراہیم کی سنت بنا کر اللہ نے حضور کی شریعت میں بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی خصوصیات جو ان سے پہلے کسی نبی میں نہیں اللہ نے ان کو کہا ہے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید لباس پہنا تھا، اور یہ سفید لباس نور کی اور علم کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو لباس پسند تھا وہ سفید لباس تھا۔ یہ علیحدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مختلف رنگ کی چادر اوپر اوڑھی بھی ہے، اور سر پر بھی آپ نے مختلف قسم کی پگڑیاں پہنی ہیں، لیکن زیادہ ترجیح سفید لباس کو دی گئی ہے، اور یہ مرد کی زینت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخون کاٹنے کی ابتدا کی تھی۔ اس کا ایک مستقل مسنون طریقہ ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم از کم ضرور اس کو کاٹنا چاہیے۔ زیادہ دیر ہو جائے تو 15 دن، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ ناخون بہت جلدی بڑھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر میلا پن، گندگی، جراثیم، مٹی، میل جم جاتی ہے، اور کھاتے پیتے یہی چیز بعض دفعہ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ناخون کو صاف کرنے اور صاف رکھنے سے آدمی کئی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتباع ملت ابراہیم کے زمرے میں بات آتی ہے۔ ایسے ہی زیر ناف بال صاف کرنا، ناف سے نیچے وہ حصہ انسان کا جو اس کے اعضاء مستورہ اور پیشاب کی نالی کے ارد گرد ان اعضاء کے بالوں کو صاف کرنا، اور ان کو صاف کر کے اپنے نفاست کے ساتھ رہنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ کم از کم 20 دن کے اندر ان کو ضرور صاف کر لیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے آدمی سفر میں ہے، دور ہے، باہر ہے، یا کہیں اسے ایسا موقع نہیں ملا، تو 40 دن سے زیادہ دن نہیں گزرنے پائیں، اس کے بعد تو اس کو صاف کرنا واجب ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو عشرہ ذو الحج میں بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے، نہ کاٹنے کا حکم ہے، یا ناخون نہ کاٹنے کا حکم ہے، یہ بھی اس وقت ہے کہ جب آپ یکم ذو الحج سے پہلے اس کی صفائی کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے نہیں کی اور یہ بال خلاف شرع ہو گئے ہیں، تو اب ان کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کی پھر اس حوالے سے پابندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے بغلوں کے بال یہ صاف کرنا اور جھاڑنا، بلکہ اہل عرب میں تو ان کو کھینچنے کا عام طور پر رواج تھا، ہمارے ہاں ان کو کاٹنے کا ہے، اور اس کی ترتیب بھی وہی ہے کہ 20 دن میں کے اندر ورنہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جاری کردہ چیزوں میں سے ایک اپنی مونچھوں کو صاف کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خالف الجہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کیسے؟ فرمایا فر اللحاق الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، بڑا کرو،
और अपनी मूँछों को कुतरवाओ, साफ़ करो। कुतरवाने से मुराद यूँ नहीं है, बल्कि कुतरवाने से मुराद मतलब ये है कि इनको अच्छे तरीक़े से उखाड़ें कि ये जिस्म की सफ़ेदी या जिस्म का हिस्सा बिल्कुल खुल कर ज़ाहिर नज़र आए। यूँ नहीं कि बाज़ लोग बड़ी बड़ी मूँछें रख के फिर थोड़ी थोड़ी सी कुतरवा देते हैं और फिर इतनी लंबी हों कि वो लबों पर पड़ी हों और पानी पीते या खाना खाते मूँछों के बालों को लगे और फिर वो अंदर जाए, तो ये जरासीम और बीमारी का बायस है। तो ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत है जो इस उम्मत में चली है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली, वो सबसे पहले मिसवाक करने की सुन्नत ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया करते थे। हदीस की किताबों में मकामात लिखे हुए हैं कि किस किस वक्त मिसवाक करना चाहिए। सुबह को उठते वक्त मिसवाक करें, रात को सोने से पहले मिसवाक करें, हर खाने से पहले खाने के बाद मिसवाक करें, वज़ू के साथ मिसवाक करें। इसी तरीके से मिसवाक से के 70 फ़ायदे हदीस की किताबों में लिखे गए और उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिसवाक करने वाले आदमी को मौत के वक्त ईमान की सआदत नसीब होती है और उसको कलमा और ईमान पर उसको मौत आती है। और बाज़ तो लोगों का अपना एक तजर्बा या मुशाहिदा है कि अगर मिसवाक की नेमत उस आदमी के साथ है, यानी उसने मिसवाक को उठा रखा है, जेब में डाला हुआ है, या मिसवाक करने की उसकी आदत है और उसके पास है, तो अल्लाह माफ़ फरमाए कोई हादसा हो जाए तो उसमें किसी जिस्म के आज़ा की हड्डियों के टूटने से वो आदमी बच जाता है। ये मिसवाक की एक अजीब सी फजीलत ये मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुनी थी, पढ़ी तो अगरचे कहीं नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि अगर ये फ़ायदा है तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक जो है ये अल्लाह की रज़ामंदी का सबब है और मुंह की सफाई का बाइस है कि इससे आदमी का मुंह साफ़ होता है। मिसवाक करने वाले के लिए बहुत सा मैदे की तकलीफ़ से बचाव होते हैं, मैदा खाना अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है। और मिसवाक हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा अतर में थे और आपका सर मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा के सीने के साथ यूँ लगा हुआ था और आप पे यानी यूँ समझ लीजिए कि कैफियत तारी थी और अलविदाई का वक्त करीब था कि इतने में हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे तशरीफ़ लाए। उनके पास मिसवाक था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक की तरफ इशारा फरमाया। बीबी ने मिसवाक लिया और लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। मिसवाक ज़रा सख्त था तो फिर हुजूर ने फरमाया इसको चबा कर दो। बीबी कहती है ये सआदत मुझे नसीब हुई कि मैंने उसे नरम किया अपने दांतों से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों में मिसवाक किया और ये मेरी वो खुसूसियत है जिसमें कोई शरीक नहीं कि हुजूर के विसाल के वक्त मेरा और आका का लुआब एक मिसवाक पर जमा हुआ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से। बाल रखना जैसे हमारे यहाँ मसनून तरीक़े से बाल सुन्नत के मुताबिक रखे जाते हैं और उनमें सीधी मांग निकालना दरमियान में पेशानी के साथ यूँ दरमियान में मांग निकाल के आधे बाल इधर और उसको कंघा देना, ये मांग निकालना बालों का, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सुन्नत है। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाल मुबारक रखे हैं और आपके बालों की 3 कैफियतें थी। अरबी में उनको वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा कहा जाता है और उसकी मुख्तलिफ़ के हैसियतें हैं। एक तो ये है कि कंधों तक आपने उनको छोड़ा है, दूसरा दरमियान गर्दन तक, दूसरा ये है कि बालों के अपना नोक तक, अपना कानों की लौ तक। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये मांग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले निकाली। कुल्ली करना और मिसवाक करना ये दोनों काम वुज़ू में सुन्नत हैं और गुस्ल में दोनों वाजिब हैं। मुँह भर के कुल्ली करे और अच्छे तरीके से गरारे करे
تاکہ حلق تک پانی جائے۔ اگر روزہ ہے تو پھر منہ بھر کے تو کرے، لیکن غرغرے نہ کرے کہ کہیں پانی نیچے نہ اتر جائے، اور ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پہنچے اور اس کو چڑھایا جائے۔ اور اگر غسل اپنا روزے سے ہے تو صرف ناک میں ڈالا جائے، پھر اس کو صاف کیا جائے، چھوٹی انگلی اندر ماری جائے۔ اسی طریقے سے اپنی انگلی کے ساتھ کلی کرنا اور منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں کاموں کی ابتدا گویا تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، وہ جو اللہ نے کہا تھا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، پاک کیجئے میرے اس گھر کو کعبۃ اللہ کو رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو اس کی بنیاد بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی۔ اسی طریقے سے پانی کا کم ہونے کی وجہ سے ڈھیلے سے، مٹی سے استنجا کرنے کی اجازت ہے، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، لیکن سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجے کی ابتدا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور وہی حضرت ابراہیم کی ملت کی علامت اس وقت حضور کی امت میں چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم امت محمد کریم ہیں اور ملت ابراہیم خلیل ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہی کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا، سفید کپڑے پہننا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، سفید بالوں کو نہ کھینچنا، اسی طریقے سے عصا لے کر خطبہ دینا یا ایسے ہی ختنہ کرنا، اور بھی کتنے اعمال جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حضور کی شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اعزازات سے نوازا تھا۔ ایک اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے یار ابراہیم کو خلیل بنایا، اس کو دوست بنایا، اللہ کے خلیل بنے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیق النبیہ، اللہ نے ان کو صدیق بنایا کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور پھر یہ کہ سب سے حق اور سچ کہنے والے ہیں، اور اس سے بڑی تصدیق کیا ہو کہ جو رب کہے اس کی تصدیق کر کے اس پر کر گزریں، یہ کمال تھا۔ اور پھر مقام نبوت عطا فرمایا، اور پھر نبیوں میں آپ کو جاعلک للناس اماما، امامت کا تاج عطا فرمایا۔ پھر ان میں سے فما کان من المشرکین، ابراہیم موحد تھے، ایسے ہی ابراہیم کو امتن قانتا، فرما بردار امت، یکسوئی والی امت، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو ملت حنیف ملت کہ صرف اللہ کی رضا پر کام کرنے والے، یہ سارے کے سارے اواہ حلیم، نرم مزاج، حوصلے والے، ابو الانبیاء، نبیوں کے بابا دادا، امام الموحدین، سارے موحدین کے امام، امام الناس، ساری انسانیت کے امام، امام الضیوف، مہمان نوازوں کے امام، یہ سارے وہ القاب و آداب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی صادق الوعد کہا گیا، انہیں امین کہا گیا، انہیں نبی کہا گیا، انہیں حلیم کہا گیا، انہیں صابر کہا گیا۔ یہ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تو حضور نے فرمایا اس پر سوار ہوا کرو، یہ تمہارے دادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی زندگی کی چند وہ خصوصیات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں، وہ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔